بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی۔ آج کے عید کے 3 دن جس گھر میں اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ اربپتی بن جائے گا۔ اس گھر کے تمام افراد اپنے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ماہ شوال چونکہ رمضان کے فوراً بعد آتا ہے اور عید کے پہلے 3 دن اتنے خاص ہیں، اتنے قبولیت کے ہیں کہ رب کی ذات رمضان کے مہینے میں روزے دار کو، محنت کرنے والے کو، ذکر و اذکار تسبیحات اعمال کرنے والے کو عید کے 3 دن میں خوشیوں سے، رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرماتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ عید کے پہلے 3 دن کو خوشیوں میں گزارتے ہیں، بہت سے لوگ لاپرواہی میں ہی گزار دیتے ہیں، دنیا داری میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ والو، ماہ رمضان محنت کرنے کا مہینہ ہے، مزدوری کرنے کا مہینہ ہے، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، دن رات محنت و مشقت یعنی عبادت کرنے کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے۔ اور جب شوال کا مہینہ آتا ہے تو عید کے 3 دن رب کی ذات رمضان کے انعام کے طور پر عید کو آپ کے حوالے کرتی ہے۔ عید کے 3 دن تمام مومن مسلم کے لیے رمضان کے بعد ایک خاص تحفہ ہے جو ہمیں مزدوری کا انعام دیا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ عید کے 3 دن میں دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اللہ الصمد کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کی بے نیازی کو بیان کر لیتا ہے، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کر لیتا ہے، تو رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، رب کریم سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، اور اللہ الصمد کو پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ غیب سے پوری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ عید کے 3 دن میں آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت پوری ہو جائے، آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے، آپ کے رزق اور دولت کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، تو آج اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لینا۔ عید کے 3 دن اللہ سے مانگنے والے کم ہوتے ہیں، اللہ سے رجوع کرنے والے کم ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، ہر کوئی دنیا داری میں مصروف ہوتا ہے، اور جو بندہ رمضان کے مہینے میں محنت و مشقت کا انعام لینے کے لیے عید کے 3 دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اللہ الصمد کو پڑھ لیتا ہے، آپ چاہے نماز عید کے فوراً بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز مغرب کے بعد پڑھ لیں، آپ نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، لیکن آپ نے عید کے یہ 3 دن بدھ، جمعرات اور جمعے کو پڑھ لیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ عید کے 3 دن یکم شوال سے لے کر 3 شوال کے دن اللہ ایک تو کال آ رہی ہے، سارا مزہ خراب ہو گیا تھا۔ کوئی نہیں سیکرٹ۔ یکم شوال سے لے کر 3 شوال کے دن رمضان کے مہینے کی تمام محنت و مشقت کی مزدوری لینے کا وقت ہے۔ رمضان کے مہینے میں رب کو راضی کرنے کے بعد انعامات لینے کا وقت ہے۔ آج رب کریم سے آپ کے منہ سے جو بھی حاجت نکلے گی، آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ 100% گارنٹی سے پورا ہو کر رہے گا۔ آج ماہ شوال کے 3 دن میں اگر آپ میں سے کوئی بیٹی پریشان ہے رشتوں کی وجہ سے، رشتوں کے لیے پڑھ لے، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی بندہ بے روزگار کی وجہ سے پریشان ہے تو رمضان کے مہینے میں روزے دار کا ثواب، اللہ کے حبیب سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ روزے دار کا کیا اجر و ثواب ہے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا، رب فرماتا ہے کہ روزے دار اور رب کے درمیان یہ راز ہے، رب کریم جس کو جتنا چاہتا ہے اتنا اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اس لیے آپ نے 1، 2 اور 3 شوال، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن رب کریم سے رب کی عظمت کے مطابق رزق و دولت خوشیاں چاہتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر شوال کے پہلے 3 دن بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن آپ نے یہ وظیفہ عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے پہلے
آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ اسے میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے، اسے خوشیوں والی بھی کہا جاتا ہے، اسے عید الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ اور آج اس 3 دن کے اندر کوشش تو یہ کریں کہ عید کے نماز سے پہلے پہلے آپ نے فطرانہ ادا کرنا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے یا عید کا چاند کی خبر سنتے ہی فطرانہ ادا کرنا سب سے آسان اور سب سے بہتر ہے۔ آج کے موجودہ وقت کے لحاظ سے فطرانے کی جو قیمت بنتی ہے ایک فرد پر 300 روپے بنتی ہے۔ آپ نے ایک فرد کے لحاظ سے جتنے بھی آپ کے گھر کے افراد ہیں جو کمانے والے ہیں، آپ نے کسی ضرورت مند کو فطرانہ ضرور ادا کرنا ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ واجب ہے۔ اور آج شوال کے پہلے 3 دن جمعرات جمعہ کے دن آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، یکم شوال، دو شوال، 3 شوال، بدھ کا دن، جمعرات کا دن، جمعۃ المبارک کا دن، ان 3 دن کے اندر آپ نے صرف ایک بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ عید کے پہلے دن پڑھ لیں، عید کے دوسرے دن پڑھ لیں، عید کے تیسرے دن پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن آپ نے اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اور اس کے دوران جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ جس مقصد کی، جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ آج کوئی بے گھر ہے، کرائے کے مکان پر رہتا ہے، اپنا ذاتی مکان بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ آج کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، وہ شوال کے پہلے 3 دن بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھے۔ آپ رب کریم سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی، کیونکہ رب کی ذات مانگنے والے کو پسند فرماتی ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ ہاتھ پھیلا کر مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ رب کی ذات شرم فرماتی ہے اور مانگنے والے کو پسند فرماتی ہے کہ جو بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھتا ہے، مجھے رشک آتا ہے کہ تو اپنے وحدہ لا شریک رب کے سامنے اس ایمان سے بیٹھا ہے کہ وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ کو سمجھ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ آپ کے قریب بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں، کروڑوں، اربوں کے مالک ہیں، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کوٹھیاں، بنگلے ہیں۔ اتنی بڑی بڑی جائیدادوں کا ہونا رب کی بے نیازی ہے کہ رب جب چاہتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دے دیتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ اس بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر سے بہترین بنانا چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں، راتوں رات خوشیوں سے جھولیاں بھر جائیں، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آج عید کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، عید کے 3 دن کے اندر اندر اللہ الصمد کا یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ آپ جو مقصد، جو حاجت، جو خواہش لے کر بیٹھیں گے وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر کے مانگیے گا، کیونکہ آج مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ آج رب سے مانگنے والے بہت کم ہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ عید کے 3 دن رمضان سے رمضان کے مہینے کا اجر و ثواب لینے کا وقت ہے۔ جی، عید کے 3 دن رمضان سے رمضان کے مہینے کا اجر و ثواب لینے کا وقت ہے۔
رمضان کے مہینے کی فصل کاٹنے کا وقت ہے، انعامات سے جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے یہ وظیفہ بدھ کے دن کر سکتے ہیں، جمعرات کے دن کر سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے دن کر سکتے ہیں۔ عید کے 3 دن کے اندر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے عید کے 3 دن کی خصوصی دعا کروں گا۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ عید کے 3 دن کے اندر ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما۔ اس میٹھی عید میں بہت سے گھروں میں ویرانگی ہے، جہاں جن کے پیارے جا چکے ہیں، مولا ان کی مغفرت فرما۔ مولا آج ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اس عید کی خوشیوں کی طرح ہماری پوری زندگیوں کو خوشیوں والا، رحمت والا، برکت والا، آسانیوں والا بنا دے۔ مولا آج جمعرات، جمعے کا دن خاص قبولیت کی گھڑیاں ہیں، عید کی خوشیاں ہیں، ہر گھر میں رونق ہے، ہر گھر میں مٹھائی کا اہتمام ہے۔ مولا یہ سب تیری طرف سے ہے۔ آج بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو دور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ رمضان کے مہینے میں جو کوئی اپنی حاجات کو پورا نہ کرا سکا، جو رمضان کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارتا رہا، آج موقع ہے۔ عید کے 3 دن بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن اللہ الصمد کا یہ وظیفہ پڑھیے گا۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا، دعا میں آپ کی بھی شمولیت ہو جائے گی۔ اب فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، جو بھی چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر بیٹھنا۔ توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن یہ عید کے 3 دن بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن کے خاص اعمال ہیں، ان کو لاپرواہی میں گزارنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ نے توجہ، دھیان، خلوص نیت کے ساتھ ان اعمال کو کرنا ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی عصمت کے مطابق مانگنا، اپنے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جو نام رب کریم کا بے حد پسندیدہ عمل ہے۔ آج عید کے ان 3 دن کے اندر اگر کوئی بندہ نظر بد، حسد، جادو جنات کی اسی حفاظت میں جانا چاہتا ہے تو آج عید کے 3 دن یا کہاروں کا یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ آپ کی تمام بے بسی، لاچاری، مجبوری، تنگ دستیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے گھر میں، آپ کے رشتوں میں، آپ کے کاروبار میں جو بھی رکاوٹیں، بندشیں ہیں، یہ عید کے 3 دن کا خاص اور شرطیہ عمل ہے۔ جادو جنات سے بچنے کا صرف اور صرف شرط یہ کہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یکم شوال کو پڑھ لیں، 2 شوال کو پڑھ لیں، 3 شوال کو پڑھ لیں۔ بدھ، جمعرات اور جمعہ المبارک کے دن آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔
آپ نے یا کہارو یا کہارو یا کہارو کو پڑھنا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا کہارو کو پڑھتے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ اس یا کہارو کو پڑھتے ہی غیبی موکل حاضر ہو جائیں گے، غیب سے مدد آ جائے گی، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ختم ہو جائیں گے، آپ پر رب کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جائے گا۔ رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ نے یکم شوال، 2 شوال، 3 شوال، بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن یہ اعمال پڑھنے ہیں۔ توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنے ہیں، اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنے ہیں۔ اور یا کہارو پڑھتے دوران جب غیبی مدد آتی ہے تو جوان بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آج عید کے 3 دن صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ جب کوئی خاص عمل اکابرین کے بتائے ہوئے طریقے سے، علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ صرف اور صرف 11 بار پڑھا جانا ہے تو اس کی تاثیر عام دنوں کی طرح بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے یہاں کا یا کہاروں کو اپنے مقصد، اپنی پریشانی، اپنی مصیبت، اپنی رکاوٹ اور بندشوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا کہارو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ عید کے 3 دن اپنے وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آپ نے ان کے لیے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنی ہے۔ توجہ کیجیے گا، وظیفہ بہت خاص بتا رہا ہوں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راز بتا رہا ہوں۔ آپ نے 1 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ 1 بار پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ رب کریم کی اتنی پسندیدہ، قرآن مجید کی اتنی طاقتور صورت ہے کہ رب کریم نے قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے کیا۔ اس صورت کی اتنی تقویت ہے، اتنی فضیلت ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا لازم ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 1 بار پڑھنا ہے، دعا کی طرح ہاتھ اٹھا کر پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر یا کہاروں کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد جب آپ کے تمام مسائل، تمام رکاوٹوں کو، جب آپ کے تمام مسائل، تمام رکاوٹیں، بندشیں نجات ہو جائے تو آپ نے دوسرے نمبر پر 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 1 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 بار ہو گیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 بار ہو گیا۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور 1 بار سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر سب سے پہلے آپ نے اپنے عزیز جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے ماں باپ، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار، ہمسائے، جو کوئی اس دنیا سے جا چکا ہے، 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر ان کو ہدیۃً، تحفۃً، نذرةً، عقیدتاً پیش کر دیجئے۔ سورہ فاتحہ اور کل شریف بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر ان کو بخش دیجئے، ان کے حوالے کر دیجئے، ان کی مغفرت کے لیے پڑھ دیجئے اور تحفۃً، نذرانۃً، عقیدتاً پیش کر دیجئے۔ اور فوری طور پر آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ اللہ الصمد کا پڑھنا ہے۔ عید کے 3 دن کے وہ خاص اعمال بتا رہا ہوں، آپ چاہے پہلے دن کو پڑھ لو، دوسرے دن کو پڑھ لو، تیسرے دن کو پڑھ لو، لیکن آپ نے ان 3 دن کے اندر یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینے ہیں۔ جب آپ سورہ فاتحہ اور کل شریف پڑھ کر تمام وہ افراد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں بخشوا دیں اور ان کی مغفرت کے لیے پڑھ دیں تو آخر میں آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے اور رب کریم سے اپنے رزق اور دولت کے لیے مانگنے کا وقت ہے۔
رب کریم سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے، اب رب کریم کی بے نیازی سے مالا مال ہونے کا وقت ہے۔ آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، عید کے 3 دن میں بدھ، جمعرات اور جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں 21 بار اللہ الصمد کو پڑھ لیا جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ آپ چلتے پھرتے پڑھ لیں، آپ کسی دعوت پر ہیں، آپ سفر میں ہیں، آپ کسی بھی جمعرات اور جمعے کے دن، یکم شوال، 2 شوال، 3 شوال، ان 3 دن کے اندر اندر صرف 21 بار اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا اللہ الصمد کو پڑھتے دوران رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا، اللہ کی ذات 70 لاکھ سے نوازے گی۔ رب کی ذات آپ کو اپنی بے نیازی سے مالا مال فرما دے گی۔ جس گھر میں تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، اس گھر سے رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، اور رب کی ذات اتنا نوازے گی کہ عید کے 3 دن یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر لے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا۔ اور اگر اللہ والوں عید کے 3 دن کے اندر صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا جائے، آپ کی تمام رکاوٹیں، بندشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ کے وہ لوگ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی بخشش بھی ہو جائے گی، اور اللہ کی بے نیازی سے مالا مال بھی ہو جائیں گے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ میرا بس چلتا تو میں عید کے 3 دن میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاتا اور کہتا بے شک رمضان کا مہینہ گزر چکا، لیکن عید کے یہ 3 دن اتنے خاص ہیں، اتنے مقبولیت کے ہیں کہ 3 دنوں کے اندر اللہ الصمد کو اوپر 21 بار پڑھنے والا رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات غیب سے عطا فرماتی ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، اور 21 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، اور نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ اللہ الصمد پڑھتے دوران رب سے جو مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم سے سچی توبہ قبول فرما لیو، پھر روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کے رب کریم میرا سننا، آپ کا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہے۔ یہ موقع سال میں 1 بار آتا ہے۔ عید کے 3 دن لاپرواہی یا پھیرے ٹوروں میں مت گزارنا۔ یہ 3 دن بڑے خاص، بڑے امپورٹنٹ، بڑے طاقتور ہیں۔ آپ کے بتائے گئے طریقے سے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، بار بار اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رب سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ دعا ہے کہ رب کریم مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہم سب کے گناہوں کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی بخشش فرمائے، اور ہم سب کی زندگی کو کامیاب بنائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور عید کے 3 دن میری طرف سے تمام بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں کو عید کی بہت بہت مبارک ہو۔